اتنے میں سامنے والی سیٹ کے اوپر ایک ایئر ہوسٹس بیٹھی ہوئی تھی. وہ آ کے مجھ سے بات کرنے لگی اور کہنے لگی آئی تھنک یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اسلام. تو وہ ایئر ہوسٹس کہنے لگی کیا میں آپ کے ساتھ یہ گفتگو میں شامل ہو سکتی ہوں؟ نہیں. وہ عالم کہنے لگے بالکل آپ شامل ہو سکتی ہیں. تو وہ عالم فرماتے ہیں اس نے مجھ سے کچھ سوال کیے. وہ کہنے لگی کہ میں 1 سال سے اسلام کے بارے میں اسٹڈی کر رہی ہوں. وہ خاتون امریکہ کی رہنے والی تھی. تو وہ کہتی ہے میں 1 سال سے اسلام کے بارے میں اسٹڈی کر رہی ہوں. تو میں نے اسلام کے اندر بہت سی اچھی چیزیں دیکھی ہیں. اسلام از ویری گڈ ریلیجن، بٹ کچھ میرے کوشچن ہیں ان کا مجھے آنسر دے دیجیے. تو وہ عالم فرماتے ہیں اس نے میرے سے کوشچن کیا حجاب کے بارے میں. حجاب کے بارے میں یہ کوشچن کیا کہ حجاب کے بارے میں اسلام کیوں اتنی سختی کرتا ہے. اسلام کہتا ہے عورت کو گھر میں رہنا چاہیے، عورت کو گھر سے باہر نکلے تو پردے میں نکلے. اتنا زیادہ کیوں اسلام اس چیز کی طرف زور دیتا ہے؟ تو وہ عالم فرماتے ہیں جب بھی میرے سے اس طرح کوئی اسلامک ٹاپک کے اوپر کوشچن کیا جاتا ہے تو میں اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا. اللہ سے دعا کرتا تھا یا اللہ میرے ذہن میں اس کا کوئی ایسا جواب ڈال دے کہ میں سامنے والے کو سیٹسفائی کر سکوں. تو اللہ رب العزت نے میرے ذہن میں ایک ایسا جواب ڈالا جو پہلے میرے ذہن میں کبھی بھی نہیں آیا تھا. تو وہ عالم فرماتے ہیں میں نے اس خاتون سے کہا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جو 1972 کے اندر امریکہ کے اندر پیش آیا. ایک مرتبہ ایک امیر شخص، دولت مند شخص جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں بریف کیس کا. اس بریف کیس کے اندر $2 ملین کے ڈائمنڈز پڑے ہوئے تھے. اس آدمی نے جو سامنے راستہ جا رہا تھا، چوک تھا، اس کے اندر رکھ دیا. آ کر اپنے بالکنی سے اس کو دیکھتا رہا کہ اس کو کوئی اٹھائے گا تو نہیں، کھول کے رکھ دیا. سامنے ڈائمنڈز نظر آ رہے تھے. اتنے میں ایک اور شخص وہاں سے گزرا. گاڑی روکی اور گاڑی روک کر یوں ہی دیکھا سوٹ کیس کی طرف، اس میں اتنے زیادہ مہنگے ڈائمنڈ پڑے ہوئے ہیں. اور تو ادھر ادھر دیکھا کوئی دیکھ رہا تو نہیں ہے، تو اس نے اٹھایا اور گاڑی میں لے کے چلا گیا. اب اوپر سے بالکنی سے دیکھنے والا جو شخص تھا جس کے وہ ڈائمنڈ تھے، اس نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا. آگے چیک پوسٹ پر کال کی کہ میرے ڈائمنڈ چوری ہو چکے ہیں، فلاں گاڑی والے نے چوری کیے ہیں. تو آگے والے چیک پوسٹ پہ جا کے اس گاڑی کو روک لیا گیا، وہ ڈائمنڈز اس سے لے لیے گئے. تو یہ کیس امریکہ کی ہائی کورٹ کے اندر چلا. جب یہ کیس چلا اس وقت ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، ایک ججمنٹ سنائی. وہ عالم فرماتے ہیں کہ وہ ججمنٹ میں نے اس خاتون کو سنائی. اب وہ ججمنٹ کیا تھی کہ وہ ہائی کورٹ کا جج یہ کہتا ہے کہ جس شخص نے یہ ڈائمنڈ چرائے ہیں وہ اتنا بڑا کرمنل نہیں ہے جتنا بڑا کرمنل وہ شخص ہے جس شخص نے یہ ڈائمنڈ کھول کر، ڈائمنڈ کا بریف کیس کھول کر چوک اور چوراہے میں رکھ دیا، اس لیے کہ اس نے خود چوری کرنے والے کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ اس چیز کو چوری کر کے نکل جائے. تو جب یہ واقعہ ان عالم نے اس ایئر ہوسٹس کے سامنے رکھا تو وہ ایئر ہوسٹس کنفیوز ہو گئی، کہنے لگی آپ مجھے کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ ان عالم نے کہا میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ ڈائمنڈز جو پڑے ہوئے تھے اس کو کھول کر سامنے رکھنا جرم ہے، اسلام کی ہر خاتون، اسلامی گھرانے میں رہنے والی ہر بیٹی وہ ان ڈائمنڈ سے زیادہ قیمتی ہے. ان کو زیادہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے حجاب کے ذریعے، پردے کے ذریعے. تو وہ ایئر ہوسٹس کہنے لگی میں آپ کے آنسر سے بالکل سیٹسفائی ہو چکی ہوں، لیکن یہ تو ایک کوشچن تھا میرا، مجھے اور بھی بہت سے کوشچن کرنے ہیں. لیکن آپ کا ایئرپورٹ تو قریب آ چکا ہے، آپ ایسا کریں مجھے موبائل نمبر دے دے، میں آپ کے موبائل نمبر پر آپ کو کال کروں گی اور بھی بہت سے آپ سے کوشچن کے آنسر لینے ہیں. وہ عالم فرما رہے تھے میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا مدینہ یونیورسٹی کے اندر، اس وقت میرے پاس موبائل تو تھا نہیں. تو وہ عالم کہنے لگے اس خاتون سے میں آپ کو اپنے ہاسٹل کے چیف وارڈن کا نمبر دے دیتا ہوں، آپ مجھے مہینے میں کال کر دیا کریں، اگر میرے پاس ٹائم ہوگا تو میں آپ کے سوالات کے جوابات دے دوں گی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ اندازہ کریں اسلام کے ایک عمل کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی کشش رکھی ہے. وہ عالم فرما رہے تھے کہ میں مدینہ منورہ کے اندر تھا، 7 مہینوں تک وہ مجھے کوشچن کرتی رہی، میں اس کے کوشچن کے آنسر دیتا رہا. 7 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد رمضان المبارک کی 27ویں رات تھی، مدینہ منورہ میں دن تھا اور وہاں پر 27ویں رات تھی. اس وقت دوبارہ اس خاتون نے مجھے فون کیا، اس نے کہا مولانا آج میں
آپ سے کسی کوشچن کے لیے فون نہیں کر لی، بلکہ میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتی ہوں، بلکہ میں آج شکاگو کے ایک اسلامک سینٹر میں موجود ہوں، اور آج میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھام لیا ہے، یعنی آج میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس وقت وہ عالم کہنے لگے اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا، ایک حجاب جیسے عمل کے بارے میں نے اس کو سیٹسفائی کیا تو اللہ اس کے کوشچن کے آنسر دیے، اللہ رب العزت نے اس کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ عالم کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں تھا، میں اس کے لیے ہدایت کی دعا بھی کرتا رہا، اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت کی دولت سے نوازا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا، نیک عورت کے اندر جو صفات پائی جاتی ہے اس میں سب سے پہلی صفت ہے حیا کا ہونا، پردہ دار ہونا، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسری صفت عورت کے اندر یہ پائی جانی چاہیے کہ وہ جب کسی غیر محرم کے ساتھ گفتگو کرے انتہائی سخت لہجے میں گفتگو کرے، تلخ لہجے میں گفتگو کرے، تاکہ کسی غیر محرم کی اگر نیت خراب بھی ہو رہی ہو تو اس خاتون کے تلخ لہجے میں گفتگو کرنے کی وجہ سے اس کی نیت بھی خراب نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری صفت پائی جاتی ہے وہ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ نیک خاتون ہمیشہ صبر کرنے والی ہوتی ہے۔ اگر اس پر کوئی مصیبت آئے تو وہ ہمیشہ صبر سے کام لیتی ہے۔ تو یہ کچھ ایسی صفات ہیں جو نیک خاتون کے اندر پائی جانی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو کچھ خاص سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔